الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، خصوصاً خلفاء الراشدین۔ وقل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل کان زہوقا۔ حسن العیاری نے اپنے ایک باطل عقیدے سے رجوع کر لیا الحمدللہ۔ وہ باطل عقیدہ یہ تھا کہ وہ مذہب، وہ مسلک جو محبت اولاد رسول کی اساس اپنے آپ کو سمجھتا ہے، ان کا یہ دعویٰ بالکل کھوکھلا نکلا جب میں نے ان سے بات کرنے کی کوشش کی کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حقیقی 4 بیٹیاں تھیں۔ تو حسن العیاری بھی پہلے اسی عقیدے کے قائل تھے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فقط ایک ہی حقیقی بیٹی تھی، باقی 3 ربائب تھیں، وہ سیدہ خدیجہ سلام علیہا رضی اللہ تعالی عنہ، ان کی بہن حالہ کی بیٹیاں تھیں۔ بہرحال تو یہی عقیدہ تبلیغ ہوتا رہا شیعہ میں ایک عرصہ دراز سے۔ تو جب حسن العیاری سے میری اس موضوع پر بات ہوئی، پہلے تو اس نے کوشش کی، جب میں نے کوسچن کیے اس سے پہلے تو اس نے کوشش کی کہ وہ موضوع بدل دے، حالانکہ ان کے اوریٹر سے، ایڈمن سے میری بات مختصراً ہوئی تھی اس بارے میں۔ تو بہرحال پھر اس نے کوشش کی کہ اس سوال کو وہ منگل کریں، یعنی اس سوال کا صحیح سے جواب نہ دے۔ حسن العیاری کا پہلے عقیدہ کیا تھا بنات رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں، وہ ذرا آپ دیکھ لیجئے۔ یعنی دوتا از افسران حضرت عثمان مختاران رسول الله مبارک بود. اگر اونا هم ببینیم ما سیدیم و افتخار جامعه افغانستان سادات شده و اگر عثمان غنی هم ذوالنورین باشه که 2 تا از دخترای رسول الله مبارک گرفته باشه، آیا از او اولاد به وجود آمده یا نه؟ او هم سید است یا نه؟ اگر اولادی به وجود آمده کجایه؟ اگر اولادی به وجود نآمده پس یه ما میخوای برش بس ما امیر بر ما توضیح بده. ما دیگه وقت شما رو نمیگیرم. خدا حافظ شما. بله خیلی متشکر، خیلی ممنون، خدا حافظ شما. برادر بزرگوار من، آیا از عثمان اولاد مانده از یا نمانده از دخترای رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم؟ خدمت شما عرض بکنم که دخترایی که با عثمان ازدواج کردن اینا دخترای رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم نبودن. پرانے زمانے میں ہم نے تحقیق کیا تھا 10-15 سال پہلے، اس وقت یاد یہی ہے کہ ہم نے اس وقت زمانے میں تحقیق کیا تھا کہ بیٹیاں نہیں تھیں، اجازت دیں بیٹیاں نہیں تھیں۔ تو اب وہ دلائل میرے ذہن میں جو ہیں کچھ پتا چلے کہ جو لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد مسند خلافت پہ بیٹھ گئے وہ اتنے دنیا پرست ہیں کہ نہ صرف انہوں نے خلافت چوری کی اور نہ صرف انہوں نے امامت چوری کی، بلکہ انہوں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو ایک واحد اکلوتی بیٹی ہیں حضرت زہرا سلام اللہ علیہا اس لیے گئی ہیں تاکہ تاریخ میں یہ بات رہ جائے کہ ابو بکر وہ شخص ہے کہ وہ غاصب فتک ہے، اور نہ صرف غاصب فتک ہے، غصب فتک کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی واحد بیٹی سے از جانب خدا علم ما کان و ما یکون را داشت. پس اگه اینطوره چرا پیامبر 2 تا دخترش رو به حضرت عثمان داده؟ شما نداده برادر من، نداده. دروغ، ما قبول نداریم که 2 تا دختر حضرت رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم نزد عثمان بوده. دلایلش هم خیلی زیاده. این 2 تا دختران حاله خواهر خدیجه سلام الله علیها بود. حضرت ام المؤمنین، گوش کنید، ام المؤمنین خدیجه سلام الله علیها خواهری داشت به نام حاله، شوهری داشت از بیرون از مکه. از اون شوهر خود این خواهر حضرت خدیجه سلام الله علیها 2 تا دختر داشت. شوهر این خواهرش مرد و این خواهر آمد با 2 تا یتیم خود نزد حضرت خدیجه سلام الله علیها زندگی میکرد. اسٹریٹ فارورڈ نہیں کیا، العیاری صاحب نے پڑھی ہوں گی یہ چیزیں، اور العیاری صاحب کو اس وقت جو ہے وہ یہ علماء کی بات کے جو علماء کے 2 اقوال کہنے کی بجائے یہ کہنا چاہیے تھا کہ معصوم کا قول کیا ہے، اور یہاں پر بھی یہی بات کرنی چاہیے تھی کہ امام کا فرمان کیا ہے، کہ امام نے یہ کہا اور امام کے الفاظ جو ہے وہ یہ ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ان کے ساتھ بھی بنت رسول اللہ لکھا ہوا ہے۔ اور اگر کوئی بات اس کی بات میں یہ کہتا ہے کہ جی جو لے پالک تھے ان کو بھی بیٹا کہا جائے گا، تو یہ بات پہلے کی ہے کہ قرآن نے اس چیز کو سختی سے بعد میں منع کر دیا کہ لے پالک کو اپنے باپ کے نام سے پکارو، کسی دوسرے کو اس کے کسی اور باپ کے نام سے نہ پکارے۔ اور یہ بعد میں جتنی بھی روایات ہیں یہ اس آیت کے نازل ہونے کے بعد کے ائمہ کے الفاظ ہیں،
اور انہوں نے ان کے لیے، رقیہ کے لیے بھی، زینب کے لیے بھی، ام کلثوم کے لیے بھی بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ استعمال کیے ہیں، بلکہ یہاں تک کہ سیدہ فاطمہ الزہرا نے جو وصیت کی تھی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہ میرے بعد کس سے شادی کرنا، وہ بھی یہی کہا گیا ہے۔ اور یہاں تک کہ اگر الاستبصار ہے یا تہذیب الاحکام یا شاید دونوں میں ہے، یہ بھی وہاں پر بھی جو دعا ہے اس میں بھی یہ کہا گیا ہے کہ بنت رسول اللہ، جو زینب ہے یا ام کلثوم ہے یا جو ہے وہ رقیہ ہیں، ان کے نام کے ساتھ بنت رسول اللہ لکھا ہوا ہے، اور یہ واضح حدیث ہیں۔ تو بہرحال مجھے لگا کہ آپ اس طرح کلیئرلی کہیں گے، اور آپ نے لیکن صرف علماء کے کہا کہ 2 اقوال ہیں، اب آپ حدیث کی بجائے پھر وہ علماء کے اقوال پر آ گئے، تو یہ مجھے تھوڑی سی بات تشویشناک لگی۔ بہرحال ختم ہو گئی یہ بات میری، اب آپ کہیں تو میں ایک جو اور دیکھیں question انہوں نے پوچھ کہا سکتا میں ہوں؟ تو وہ ان کی قوم کی جو بیٹیاں ہیں وہ ان کی بیٹی کی طرح ہے، تو اس لیے ان کو بنات کہا گیا ہے، تو اس کے لیے قرآن سے بھی شواہد ہے۔ بہرحال ابھی انشاءاللہ تبارک و تعالی میں نے کہہ دیا کہ وہ بھی علماء نے جنہوں نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیاں نہیں، ان کے پاس دلائل ہیں، کیونکہ ان کے پاس روایات ہیں۔ روایات میں کیا ہے کہ خدیجہ سلام اللہ علیہا کی بتیجیاں تھیں، وہ بتیجیاں بلکہ معاف کیجیے بھانجیاں ہیں، وہ بھانجیاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پرورش میں لیا ہے، ان کو بڑا کیا، اور پھر وہی بعد میں جو ہیں وہ بنات کہلائی لفظ، ٹھیک ہے نا۔ تو آپ جن باتوں کو دلیل لے کے آ رہے ہیں وہ ٹھیک ہے، وہ دلیل ہیں، لیکن وہ اس طرح مستحکم دلیل نہیں ہے جس کی تعویل نہ ہو سکے۔ یہاں حسن اللہ یاری نے پرشن میں بھی واضح یہ کہا کہ وہ سیدہ خدیجہ کی بہن حالہ کی بیٹیاں تھیں، ربائب تھی۔ پھر اردو میں بھی انہوں نے یہی کہا کہ سیدہ فاطمہ الزہرا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اکلوتی بیٹی تھی، اکلوتی بیٹی۔ پھر جب ان سے پوچھا گیا، بات ہوئی، تو کہتے ہیں کہ جی لے پالک کو بھی بیٹیاں کہا جاتا ہے۔ پھر مجھ سے گفتگو کے دوران انہوں نے کہا کہ جی میں نے تحقیق کی تھی کہ وہ بیٹیاں نہیں تھیں، کافی سال پہلے میں نے تحقیق کی تھی۔ اب یہ تحقیق اگر آپ نے کی تھی تو کس بیسس پہ؟ جب ہم نے ان کی اس تحقیق کو، یعنی یہ خود بخود اپنے آپ کو محقق بنا کر کوشش کرتا ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، جس طرح یہ ایک بیٹی کا عقیدہ تبلیغ کر رہا تھا، جب ہم نے ان سے بات کی اور پھر میں نے یہ ویڈیو ان کو یہ دعوت نامہ دیا اس گفتگو کے بعد، پہلے یہ گفتگو ہوئی میری ان سے، اور یہ تھم نیل ابھی جو ہے وہ ہٹا چکا ہے بالکل اپنے چینل سے، لیکن اس کے جو اندھے مقلدین ہیں انہوں نے ابھی بھی سوشل میڈیا پر اس کو موضوع کو رکھا ہوا، اور ابھی بھی وہ سیدہ فاطمہ الزہرا کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اکلوتی بیٹی ماننے پہ بضد ہیں، اڑے ہوئے ہیں۔ جب حسن اللہ یاری کو میں نے یہ دعوت نامہ بھیجا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، کچھ دن پہلے میں نے ایک ویڈیو بنائی تھی حسن اللہ یاری کے اگینسٹ میں، کچھ چیزیں ان کی ایسی دیکھی تھی میں نے جس کا مجھے لگا کہ میں ان کو میسج پہنچاؤں، تو ایک میں نے ویڈیو بنائی تھی، اور جس ویڈیو میں نے ان سے کہا تھا کہ آپ ان کوسچنس کا آنسر کریں اور انشاءاللہ آپ کے جو ایلیگیشنس ہوں گے پھر اس پہ بات کی جائے گی۔ تو اس میں ایک 5th کوسچن جو میں نے ایڈ کیا تھا وہ بنات رسول کے حوالے سے کیا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بطن سے کتنی اولادیں تھیں۔ تو بہرحال چند دن گزرے یا ایک ویک آلموسٹ آئی تھنک گزرا ہوگا، تو مجھے لگا شاید ان تک وہ ویڈیو نہیں پہنچی۔ پھر میں نے ان کے لائیو پروگرام میں کال کی اور ان کے کوآرڈینیٹر نے بہت اچھا کوآپریٹ کیا، اور انہوں نے پریورٹی بھی دی مجھے اور مناسب وقت بھی دیا، آلدو پوری بات نہیں ہو سکی، کچھ کویسچنس تھے میرے۔ تو جس ٹاپک پہ مجھے لگا تھا مین کہ جناب حسن اللہ یاری صاحب جو ہے وہ چیزوں کو منگل کر رہے ہیں یا اسٹریٹ فارورڈ نہیں ریسپونڈ کر رہے، تو وہ بنات رسول کا بھی ایک ٹاپک تھا۔ اس ٹاپک پہ کافی عرصے سے میں ورکنگ کر رہا تھا، بہت ساری چیزیں میں نے اس میں دیکھی تھی جو مجھے لگا کہ ایک ایسا شخص جو اثنا عشری کی کتب سے واقفیت رکھتا ہو اس کے سامنے تو یہ ازہر من الشمس یہ چیزیں واضح ہوں گی۔ تو جب میں نے حسن اللہ یاری صاحب کی کچھ باتیں سنی تو وہ اس ٹاپک پہ بنات رسول کے حوالے سے اسپیشلی، تو مجھے لگا کہ مجھے ان سے بات کرنی چاہیے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔
بس یہ کہ سامنے والا اپنا موقف دونوں فریقین سامنے رکھ لیں اور پھر بات واضح ہو جائے گی انشاءاللہ. تو بس یہ میری گزارش ہے. بنات رسول پہ بہت سارے لوگوں نے انٹرنیٹ پہ ایک ہلہ مچایا ہوا ہے، مطلب اظہر عباس حیدری صاحب ہیں اور آصف الوی صاحب اور پتہ نہیں کون کون، مطلب. اور آپ نے مجھے کہا کہ یہ جو بنات رسول کا ٹاپک ہے، شاید اس ٹاپک پہ نہیں کہا تھا، آپ نے ویسے ہی کہا تھا کہ آپ اپنے 5 مشائخ لے کر آ جائیں، میں اکیلا کافی ہوں. تو الحمدللہ اس ٹاپک پہ اسپیشلی آن بنات رسول میں ایک عرصے سے ریسرچ کر رہا تھا. تو اس پہ تو میں یہ کہتا ہوں کہ آپ نے جو کہا کہ مجھے کہ 5 لوگ لے کر آئے، میں آپ سے کہوں گا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک بیٹی لینے والے تمام لوگوں کو لے آئیں، صرف آپ نہیں. اور اس سیشن کے بعد بھی اگر کسی کو کوئی گفتگو کرنی ہے تو بھی میں حاضر ہوں تو بھی میں حاضر ہوں. یعنی آپ 5 کیا 50 لے کر آئیں اور سب 30 منٹس لیں، 1 مہینہ لے لیں، اس کے بعد میں صرف ایک ہی ٹرن لوں گا. مطلب میں الحمدللہ اپنی اس تحقیق پر میں اتنا کانفیڈنٹ ہوں. اور باقی انشاءاللہ گفتگو ہوگی اس ٹاپک پہ تو بات واضح ہو جائے گی. تو اس کے بعد حسن اللہ یاری نے یہ دیکھا کہ اس کی کسی ایک بھی کتاب میں یہ حدیث نہیں ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فقط اکلوتی بیٹی سیدہ فاطمہ الزہرا تھی، بلکہ اس کے برعکس جو ان کی معتبر مصادر ہیں کتب اربع بالخصوص الکافی، منار الفقی، الاستبصار، تہذیب الاحکام، اور اس کے علاوہ دیگر کتب میں بھی شواہد موجود ہے. بحار الانوار ہو، حیات القلوب ہو، نہج البلاغہ ہو، یہاں تک کہ جو جنہیں یہ سفیر امام زمانہ کہتے تھے غیبت صغریٰ کے زمانے میں، جو نواب ارما، ان میں سے بھی حسین بن روح سے جب پوچھا گیا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی بیٹیاں تھیں، تو انہوں نے بھی کہا کہ 4 بیٹیاں تھیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی زبانی، سیدنا علی کی زبانی، سیدنا جو ہے وہ امام جعفر صادق کی زبانی، اور دیگر جو ہے محدثین نے 2 ٹوک الفاظ میں کہا ہے. جہاں کہیں جس سیرت نگار نے، محدث نے، شیعہ اثنا عشری محدثین کی بات کر رہا ہوں، جس کسی نے اولاد رسول کے بارے میں بات کی، انہوں نے کہا کہ 4 بیٹیاں تھیں. جس کسی نے انکار کیا، انہوں نے بغیر کسی سند کے، بغیر کسی دلیل کے اس بات کو قائم کیا، اسٹیبلش کیا. تو جب میں نے حسن اللہ یاری کو اس کے لیے گفتگو کرنے کی دعوت دی، تو اس کے بعد جب انہوں نے تحقیق کی، اس کے بعد اب ان کی وہ جو ہم نے تحقیق کی تھی بیٹیاں نہیں تھیں، وہ عقیدہ زائل ہو گیا. اور اب الحمدللہ یہ خود ہی اپنے شیعہ اثنا عشری سے اس بات پہ بحث کرتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 4 حقیقی بیٹیاں تھیں. اچھا، یہ بات میں نے کیوں موضوع میں سب سے پہلے رکھی؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ شیعہ مصادر میں ایک بھی دلیل ایسی نہیں ہے جس سے سیدہ فاطمہ الزہرا اکلوتی بیٹی ثابت ہوں. ایک بھی صحیح سند سے، بلکہ ضعیف سند سے بھی کوئی حدیث نہیں ہے. اس کے برعکس 4 بیٹیوں کے دلائل، یعنی ایک بیٹی کے رد میں دلائل الکافی میں، منار الفقی میں، الاستبصار میں، تہذیب الاحکام میں، نہج البلاغہ میں، بحار الانوار میں، حیات القلوب میں، اس کے علاوہ اور دیگر بہت ساری کتب ہیں جن میں دلائل موجود ہیں، قرب الاسناد میں اور بہت سارے. تو وہ شیعہ حضرات مبلغین جو چاہے وہ اصولیوں میں سے ہوں یا اخباریوں میں سے ہوں، جو ایک بیٹی کا دعویٰ کرتے ہیں، اس سے ثابت یہ ہوتا ہے کہ انہوں نے اپنے مذہب کی ایک بھی کتاب کا مطالعہ نہیں کیا. ایک بھی کتاب کا اگر مطالعہ کرتے، کسی ایک کا بھی کتب اربع میں سے، تو وہ یہی کہتے کہ ہماری احادیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی کے بارے میں واضح عقیدہ ہے کہ 4 حقیقی بیٹیاں تھیں، اکلوتی بیٹی کا عقیدہ نہیں ہے. تو یہ سب لوگ اپنی ہی کتب سے ناواقف ہیں. تو یہ عیاں کرنا تھا کہ یہ لوگ اپنی ہی کتب سے ناواقف ہیں. تو یہ دس واز دا آبجیکٹیو جو میں چاہ رہا تھا کہ کسی بھی شیعہ سے بحث کرنے سے پہلے پوچھیں کہ اللہ کے رسول کی بیٹیاں کتنی تھیں. اگر وہ ایک بیٹی کا عقیدہ رکھتا ہے تو اس کا مطلب اس نے اپنی کتابیں پڑھی ہی نہیں ہیں. کوئی ایک صرف ٹوٹکوں پہ کہیں سے تھوڑا سا حصہ لیا، کہیں سے تھوڑا سا حصہ لیا، سنی سنائی پہ اس نے اپنا عقیدہ اسٹیبلش کر لیا ہے. کوئی ایک بھی دلیل اس کے پاس موجود نہیں ہے. الحمدللہ
حسن الایاری جو سافٹ ویئر یوز کرتا ہے سرچ کے لیے، پہلے تو اس کا بھی یہی حال تھا، سنی سنائی پہ عقیدہ تھا، لیکن جب ہم نے اس کو دعوت دی اس پہ گفتگو کرنے کی تو اس نے اپنے اس عقیدے کو جب تحقیق کی، اسے ایک بھی دلیل نہیں ملی، تو وہ جو جھوٹ پہلے بولتا تھا، گھڑتا تھا جس طرح کہ جی ہم نے تحقیق کی تھی، وہ ربائب تھی، حضرت خدیجہ کی بہن کی بیٹیاں تھیں، تو عقل کے ناخون لو، بیوقوفو، جاہلو، اگر وہ ان کی خالہ کی بیٹیاں تھیں تو خالہ کے بیٹے سے تو نکاح ہوا ہے زینب کا، زینب بنت محمد رسول اللہ کا، خالہ کے بیٹے سے نکاح ہوا، تو کیا بہن بھائی کا نکاح ہوا؟ مطلب اتنے بیوقوف لوگ، پھر وہ جتنے بھی دلائل ہیں یہ سب لوگوں کے آپ ایک ایک کر کے دیکھ لیجئے، بلکہ یہاں تک کہ کس کس کے یہ عقیدے ہیں، کس کس کا نظریہ ہے، جس کا یہ عقیدہ ہے یہ سمجھ لیجئے اس نے اپنی کتابوں سے ناواقف ہے بالکل وہ شخص، چاہے وہ اصولی ہو یا اخباری ہو، یہ کس کس کا عقیدہ ہے دیکھ لیجئے۔ مکمل حیات اگر ان چاروں عنوانوں میں تلاش کرنی ہے تو وہ جناب زہرا کی زندگی سے ملے گی یا جناب زینب کی زندگی سے ملے گی، اور جناب زینب یعنی جناب زہرا کے ہاں حسن زندگی کا عنوان نہیں ہے، بہن نہیں ہے، دونوں بھائی بچپن میں رحلت کر گئے، وہ جو 3 بہنوں کا تذکرہ ہوتا ہے وہ بہت روشن بات ہے، بہت علمی بات ہے کہ جس کو ہم صدیوں سے رد کرتے آ رہے ہیں، اور جو اس کے خلاف دلائل لے کر آ رہے ہیں ان کے دلائل اس قابل ہی نہیں ہے کہ وہ جو ہے وہ کھڑے بھی کیے جائیں، ان پیروں کو کھڑا بھی کیا جائے، ان پیروں پہ کسی کو کھڑا بھی کیا جائے، بہت ہلکے دلائل ہیں، بہت واضح باتیں ہیں، بہت روشن باتیں ہیں کہ وہ لے پالک تھیں، جناب حالہ کی بیٹیاں تھیں، جناب زہرا کی خالہ کی بیٹیاں تھیں جن کا نام حضرت حالہ تھا، حضرت خدیجہ کی بہن کی بیٹیاں تھیں، حضرت خدیجہ کی بہن بیوہ ہو گئی تھیں، انہوں نے اپنی بہن کو بھی اپنی بھانجیوں کو بھی اپنے گھر میں رکھا، اور پھر جب نبی مکرم سے عقد ہوا تو اس بہن کو بھی اپنے ساتھ تھیں، وہ بھانجیاں بھی ساتھ تھیں، اور پھر نبی مکرم تو امت کی بیٹی کو بھی اپنی بیٹی کہتے ہیں، پھر یہ تو نبی مکرم کی سالی کی بیٹیاں تھیں، جناب خدیجہ کی بہن حضرت حالہ کی بیٹیاں تھیں، تو نبی مکرم نے انہیں بیٹیاں کہا، بنات کہا، بنات الرسول کہا گیا انہیں۔ آیت العسکری نے تو مولانا بہت عمدہ کتاب بنات الرسول ام ربائبہا، پوری کتاب ہی اس موضوع پہ لکھی ہے کہ یہ بنات الرسول تھیں یا ربائب رسول تھیں، یعنی ربیبہ تھیں جنہیں پالا جاتا ہے وہ تھیں، یا یہ نبی کی بیٹیاں تھیں، یہ بنات رسول نہیں تھیں 3 بیٹیاں، یہ ربائب رسول تھیں، ربیبہ تھیں جن کو تربیت کی جاتی ہے، ربیبہ ربائب جن کو پالا جاتا ہے، جن کی پرورش کی جاتی ہے۔ جناب زینب کے یہاں بھائی بھی حضرت۔ پھر ایک اور مصیبت جو اس قانون کے اندر ہے، آپ ذرا کھول کے دیکھیں کہ اس کی شک نمبر 8 یا اس فلاں کے اندر آیا ہوا ہے کہ جی آپ نے خلیفہ راشد کہنا ہے فلاں فلاں اور فلاں کو۔ بھائی ہم خلیفہ راشد نہیں سمجھتے ان کو، ہم نے وحدت کے لیے، ہم وجلس وحدت مسلمین ہیں، ہم وحدت مسلمین کے لیے ہم نے ایڑی چوٹی کا زور لگایا ہے۔ وحدت کا مطلب مرجر نہیں ہے کہ ہم اپنا اعتقاد چھوڑ کر ان کے اعتقاد کے اندر شامل ہو جائیں، ہمارا اپنا اعتقاد ہے، ہماری اپنی شناخت ہے، ہم اہانت نہیں کریں گے، لیکن اپنے اعتقاد کو بھی ہاتھ سے دینے کے لیے تیار نہیں۔ یہ بل یہ ہمیں کہہ رہا ہے کہ جن کو تم اصحاب اپنی تعریف کے ساتھ نہیں سمجھتے ان کو بھی صحابی رسول لگاؤ، آخر میں رضی اللہ بھی لگاؤ، اور اپنی جتنی کتابیں چھپی ہوئی ہیں وہ ساری واپس لے لو۔ آپ سمجھے تو صحیح ہے کتنی بڑی مصیبت ہے جو ہمارے گردن پر ڈالی جا رہی ہے۔ اور ان کو جن کو ہم رضی اللہ نہیں سمجھتے ان کو بھی رضی اللہ لکھ دو، اور جن کو ہم علیہ السلام کہتے ہیں، کیوں کہتے ہیں؟ یہ بنیادی اعتقاد میں نے آپ کو بتایا، اس بنیاد پر ان کے ساتھ بھی رضی اللہ لگاؤ۔ کیوں؟ ہم پاکستانی نہیں ہیں، ہم اپنے اعتقادات کی حفاظت بھی نہیں کر سکتے۔ یہ کسی سے پوچھے بغیر گفتگو، کسی عالم دین سے گفتگو کیے بغیر۔ دیکھیں آپ اس میں ایک اور مصیبت دیکھیں کہ اس میں اندر لکھا ہے نبی کی 4 ڈاٹرز آف پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یعنی انڈائریکٹلی ہم سے منوایا جا رہا ہے کہ نبی کی 4 بیٹیاں تھیں، ہم نبی کی 1 بیٹی مانتے ہیں، باقی ربائب ہیں۔ یہ ہم سے یعنی جسے کہتے ہیں یعنی زورے سے منوایا جا رہا ہے ہم سے۔ یہ کیا گفتگو ہے جو یہ کر رہے ہیں؟ یہ مسئلہ انتہائی حساس ہے۔ لیکن اگر آپ تاریخ دیکھیں، اب مجھے کیا اعتراض اگر رسول کی بیٹیاں اور بھی ہوں، اور مجھے کیا اعتراض ہو سکتا ہے اگر رسول کے داماد اور بھی ہوں، مجھے کیا اعتراض، آپ کو کیا اعتراض، لیکن میں کیا کروں کہ حضرت فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک دن علی کے کندھے پہ ہاتھ رکھا اور کہنے لگے کہ علی تمہاری 3 فضیلتیں وہ ہیں کہ اگر مجھے مل جاتی تو میں قیامت تک رشک کرتا، لیکن مجھے تو کیا کسی کو نہیں ملی۔ علی کی 3 فضیلتیں مجھے تو کیا کسی کو نہیں ملی۔ مسکرائے، کہا بھائی وہ 3 فضیلتیں کون سی ہیں جو کسی کو نہیں ملی؟ کہا جیسی بیوی تمہیں ملی کسی اور کو نہیں ملی۔
भाई बड़ा बड़ा नाम तुम्हारा है, बहुत तवज्जो है। हजरत फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमा रहे हैं, जैसी बीवी तुम्हें मिली वैसी बीवी किसी और को नहीं मिली पूरी कायनात। और सुनो, जैसे बच्चे तुम्हें मिले वैसे बच्चे पूरी दुनिया में किसी को नहीं मिले। और फिर फरमाने लगे कि जैसा खुसर तुम्हें मिला, भाई खुसर किसे कहते हैं? बीवी के बाप। जैसा खुसर तुम्हें मिला वैसा खुसर किसी और को दुनिया में नहीं मिला। तो अब अकेले दामाद मिला अभी। अच्छा ये बताइए खुदा की कसम, जो लोग हुजूर की बेटियों की तादाद में बहुत बहस करते हैं, ये बताइए किसी और की शादी के लिए भी इतनी कोशिशें हुई? कोई हलचल मची? कुछ हैं तज़किरे? ये गए हुजूर ने मना कर दिया, वो गए हुजूर ने मना कर दिया, वो गए हुजूर ने मना कर दिया। ज़मीरें मैं कह रहा हूँ, जिनकी तरफ ज़मीरें राजिह होती हैं उनके नाम आप तारीख में तलाश कर लीजिएगा। ये गए, वो गए, वो गए, वो गए, सब गए और सब वापस मायूस आए। ये कभी और भी हुआ था? ये सिर्फ फातिमा ज़हरा के लिए क्यों? इसके मानी है कि फातिमा फातिमा है। खुदा तेरे झूठ पर लानत करे। बेटियां 4 बताते हो, जहेज सिर्फ फातिमा का बताते हो। अगली बात मौलवी साहिबान का अगला झूठ समाप्त फरमाएं। दूसरा सवाल है कि नबी की कितनी बेटियां हैं, लाजमी जवाब दें, कुरान में से बताएं। नबी दियां कितनियां धीयां? मिंबर ते खड़ा मैं इस टाइम कुरान विचों 40 आयतां पढ़ सकना। ज़हरा दी इकलौती औलाद। इसकी वजह सिर्फ ये हो कि आप एक बेटी थी और बेटी का ऐसा एहतराम इस्लाम में सुन्नत में है। अगर ऐसा हो तो हमारे लिए तो आसान है, लेकिन हमारे भाइयों के लिए थोड़ा सा इसमें मुश्किल हो जाएगी। रसूल खुदा की कितनी बेटियां थी? हम तो कहेंगे 1, लेकिन आप उनसे पूछें वो कहेंगे 4। आप 5 बनाएं, आप 3 बनाएं, जितने भी थे 1 नहीं थे, ज्यादा थे। 1 का तो एहतराम हमें नजर आ रहा है। कहाँ नजर आ रहा है? सिहाह में नजर आ रहा है, तारीख में नजर आ रहा है, अदब में नजर आ रहा है, कुरान में नजर आ रहा है, सुन्नत में नजर आ रहा है, सीरत रसूल में नजर आ रहा है। बाकी जो थी उनका एहतराम कहाँ है? अगर रसूल की बाकी बेटियां भी थीं तो फिर बेटी का एहतराम था ना। जनाब सैयदा के आने पे ये जो एहतराम है ये एक बेटी का एहतराम था। जब बेटी का एहतराम है तो बेटी का ये एहतराम चारों बेटियों को बराबर मिलना चाहिए था। हमारा आपसे सवाल है कि कहाँ है बाकी बेटियों का एहतराम? कहाँ है बाकी बेटियों के फजाइल? कहाँ है बाकी बेटियों के लिए हदीसें? कहाँ हैं? बेटों की तरह तो नहीं थे ना जल्दी उनके वफात हो गई, वो तो आपके बकौल क़ैद हयात में थी, उनकी शादियां हुई हैं और वो सिलसिला बहुत आगे तक चला है। और जनाब सईदा की कोई बहुत ज़्यादा उम्र इन्होंने भी नहीं पाई है। अगर बाकी बेटियां भी थीं, इत्तक़ुल्लाह। सारे ज़माने में खदीजा का शरफ है कि औलाद भी मासूम है, दामाद भी मासूम है। हाय हाय हाय, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। दामाद से एक बात याद आई, आए मुबाहिला सबको याद है। फमन हाज्जाका फीहि मिन बअदि मा जाअका मिनल इल्म फकुल तअलू नदउ अब्नाअना व अब्नाअकुम व निसाअना व निसाअकुम व अनफुसना व अनफुसकुम सुम्मा नब्तहिल फनजअल लअनतल्लाहि अलल काज़िबीन। याद है? तुम अपनी औरतों को लाओ, अपनी औरतों को लाते हैं। तुम अपने नफ्सों को लाओ, अपने नफ्सों को लाते हैं। इस पर एक तर्जुमा, एक बुजुर्ग मुसलमानों के आलिम है, उन्होंने तर्जुमा इसका ये किया कि तुम अपने बेटों को लाओ, अपने बेटों को लाते हैं। तुम अपनी औरतों को लाओ, अपनी औरतों को लाते हैं। तुम अपने दामादों को लाओ, अपने दामाद को लाते हैं।
کمال ہو گیا بھائی. نفس علی نفس رسول چھپانے کے لیے فضیلت کہ تم اپنے دامادوں کو لاؤ, اپنے داماد کو لاتے ہیں. مجھے یہ ترجمہ بھی قبول ہے. کون گیا تھا داماد بن کر؟ پتہ نہیں کتنی بات پہنچی ہے. ارے بیٹیاں نہیں تھی تو داماد تو زندہ تھے. اگر ہے صاحب خلد بری تو لے آؤ, فراز عرش ان کی زمین تو لے آؤ. نبی کی بیٹیاں اگر 4 ہیں تو بسم اللہ, بھائی مباہلہ میں کسا میں کہیں تو لے آؤ. اللہ کے رسول ہیں, میرے بابا ہمارے نہیں. توجہ ہو, میرے بابا اللہ کے رسول ہیں, میرے بابا. جب بی بی اس دنیا میں تشریف لائی تھی تب بھی کہا تھا میرے بابا اللہ کے رسول ہیں. بس ایک ہی بی بی کو حق حاصل ہے, کہے میرے بابا. آگے چل کے بی بی ایک اور جملہ کہتی ہے ابھی دون نسائکم, صرف میرے بابا ہیں, تمہاری خواتین میں سے کسی کے بابا نہیں ہے. جس کے برتنوں کو دیکھنے کی اجازت نہ ہو, اس کے لہو کو دیکھنے کی اجازت کس کو؟ ہاں, اگر ان کو غلام باز سکندر خان بیٹیاں مان لیا جائے تو سید ظفر, سید بشارت, توحید اور رسالت دونوں کے عدل پر انگلی اٹھانا پڑ جاتی ہے. نہیں بھئی, میرے 4 بیٹے ہوں اور شیخ اصغر کے ہم میرے ساتھ چلے آئے خمسہ سننے کے لیے, ایک کی تو بڑی خوشامد کرے, 3 کو وقت میں کھانا ہی نہ دے. سوچنے والی بات ہے نا, عقل سوچنے میں مجبور کرتی ہے. آؤ پہلے تو اللہ سے پوچھیں, بھی 4 ہیں اس کی, ایک کی تعریف میں قرآن بھر دیا, 3 کے لیے ایک آیت بھی نہیں اتری. جلد بازی نہ کر, انتن من ازواج النبی وہؤلاء من اہل بیت. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی ایک ہیں یا 4 بیٹیاں ہیں؟ اچھا بھائی, یہ سوال آیا ہے. ٹھیک بھائی, سوال سن لیا. رسول کی ایک بیٹی ہے یا 2 ہے یا 3 ہیں یا 4 ہیں؟ آؤ بھائی, اس کی بیٹیاں کہتے ہیں, ان سے پوچھتے ہیں. دیگر بابا دے بلندر صلوات. کیونکہ بیٹیاں میں کسی اور کی منصوب ہوتی ہیں, ہم ان سے پوچھ رہے تھے. اگر جب نام بھی ہے کہ رسول کی بیٹیاں, تو سب سے اچھا جواب یہ ہوگا خود رسول خود فیصلہ کرے. یا رسول اللہ, آپ کی جانب کچھ اور 2, 3, 4 بیٹیاں منظور کی جاتی ہیں. آپ کی نسبت, آپ ہی امت کے سردار ہیں, آپ کو کل حق ہے. آپ اپنا فیصلہ اپنے زبان مبارک سے فیصلہ دو کہ آپ کی 1 ہے, 2 ہیں, 3 ہیں, 4 ہیں. رسول کا جواب قبول کرو گے؟ کل امت مسلمہ اپنے برائے سب سارے تمام مسلمان رسول کے فرمان کو اتھینٹک مانتے ہیں, یعنی ان سے اوپر کوئی حجت نہیں ہے. اب آؤ, اب کتاب پہلے سنو. کتاب کا نام کنز العمال ہے, پھر دوسری کتاب کا نام ریاض النظرہ ہے. ان 2 کتابوں کے اندر لکھا ہے, رسول نے فرمایا کہ اے میرے صحابیوں, آپ کو علم ہونا چاہیے. اللہ تعالیٰ نے علی بن ابی طالب کو 3 ایسے اوصاف, 3 ایسے صفات عطا کی ہے, 3 ایسے صفات عطا کی ہے. وہ تو تم صحابہ تو صحابہ, انبیاء تو انبیاء, میں محمد کو بھی وہ 3 چیزیں نہیں ملیں. میرے مولا کا نام سناؤ, ہم خوش ہوتے ہیں. جو علی کے نام پر چلتا ہے اس کا نام منافق ہوتا ہے. ہم علی مولا کے نام کا 1,00,000 مرتبہ بھی نام لو گے, ہمارا دل سے سلام ہو. آپ نے سوال پوچھا ہے, وہ بھی رسول کی نسبت سے میں ایک جواب دوں گا. رسول کی 2
जुबान से रसूल ने फरमाया इन्नल्लाह युती लिअली सलासु खसालिन लम युतिहिन अहदुन लिल अंबिया वला आना। आपने फरमाया तुम सहाबी तो तुम उम्मती हो, वो मैं नबियों के भी ऐसे फज़ाइल नहीं मिले तो अल्लाह ने जो अली को अता किए। नबी तो नबी पर खुद मैं मोहम्मद को भी वो 3 चीज़ें नहीं मिली जो अली को मिली। कुछ सहाबी उठ खड़े हो, या रसूलल्लाह ये कैसे, या रसूलल्लाह ये कैसे, या रसूलल्लाह ये वो चीजें अंबिया को भी नहीं मिली बल आपको भी नहीं मिली। रसूल फरमा बैठ जाओ मैं बयान करता हूँ, मैं बयान करता हूँ। मैं बयान करता हूँ। सहाबी बैठ गए, रसूल के सामने बैठ गए। आपने फरमाया इन्नल्लाह युती लहू इब्नान, मेरे अल्लाह ने अली को 2 ऐसे बेटे दिए जो 1.25 लाख अंबिया मगर मैं मोहम्मद को भी ऐसे बेटे नहीं मिले। उन्हें खुशी रसूल ने मान लिया, वो दूसरी कौन चीज है। रसूल ने फरमाया कि इन्नल्लाह युती लिअबियन इमरातन, अल्लाह ने अली को ऐसी घरवाली दी है कि 1.25 लाख अंबिया क्या मैं मोहम्मद को भी ऐसी घरवाली नहीं मिली। कौन इनकार करे, कौन कुफर में जाए, कौन माने। रसूल ने तो इनकार ऐलान कर दिया कि ऐसी अल्लाह ने अली को ऐसी ज़ौजा अता की है, 1.25 लाख अंबिया को तो वो ऐसी ज़ौजा नहीं मिली मगर जो मोहम्मद की जितनी बीवियां हैं उनको भी मैं मोहम्मद को भी ऐसी ज़ौजा नहीं मिली। या रसूलल्लाह ठीक है हमने मान लिया, तीसरी कौन सी चीज है, तीसरी कौन सी चीज है, तीसरी कौन सी। रसूल ने फरमाया इन्नल्लाह युता लहू सहरन, अल्लाह ने अली को ऐसा सुसर दिया है, अल्लाह ने अली को ऐसा सुसर दिया है कि सारी कायनात एक तरफ हो, हत्ता कि मैं मोहम्मद को भी ऐसा सुसर नहीं। ये रसूलुल्लाह का फैसला है। मैं कहता हूँ क्यों और ससुर नहीं, क्यों और दामाद नहीं, अरे क्यों रसूल को क्यों ये ऐसे दामाद मिला। रसूल की अगर और बेटी होती तो रसूल उसका क्या होता, ससुर होता। अगर रसूल की और बेटी होती तो उसके लिए रसूल क्या होता, ससुर होता। रसूल ने फरमाया कि अली तुझको अल्लाह ने ऐसी ज़ौजा दी है कि पूरे राज़े फिज़ा नहीं पड़े गए। मेरा सुन्नी भाई अगर कोई बैठा हो तो आपके ज़हन में ये आपको आपकी किताबों में बताया गया नबी की तो 4 बेटियां थी। कतन मेरा कोई सुन्नी भाई यहां से ऐसा अकीदा ना लेके जाए, हम आपको बिल्कुल साफ और शफाफ अकीदा दें। नबी की 1 बेटी थी। अगर बेटियां 4 थी मुबाहले में 1 क्यों गई? आखिर जी सब मेन पॉइंट है कि पाक नबी दियां बेटियां 4। पहले कोई दसो भी रसूल दी होवे 4 नहीं भावे 40 तेन तकलीफ के तैं कोई जहेज नहीं होने कोई मेज कुर्सी कोई खटड़ा कोई फ्रिज कश दे होनी तो कोई शर्म नहीं आती रसूल दी धियां का नाम गिनदे तेरा एक बै को मिलते हो यह पूछते तेरे बच्चे कितने पुत्र कितने कदा धियां का नाम चाहे गैरतमंद बंदा तो चेंदा ही नहीं तू एडा बेगैरत रसूल दी धियां का नाम चाहे कुरान ही 3 सिपारे सिर ते चाई बैठा अल्लाह दे कुरान ही छोवे पाक नबी दी जुबान ही छोवे कि मेरियां बेटियां 4 मैं मदद छोड़ दे। अब भी मैं चैलेंज करता हूं कि जो शख्स अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फ़कत 1 बेटी मानता है उससे दावत गुफ्तगू बिस्मिल्लाह कीजिए। इस
نظریے پر، اس عقیدے پر گفتگو کے لیے میں نے سب کو دعوت دی، جس کو دعوت دی سب اب تک فرار رہے، الحمدللہ کوئی سامنے نہیں آیا۔ اللہ یاری کو دعوت دی، اس نے تحقیق کی، تیاری کی ہوگی مناظرہ کرنے کے لیے، جب تحقیق کی ایک بھی دلیل نہیں ملی تو اپنے عقیدے سے اس نے رجوع کر لیا۔ اسی طرح اللہ یاری کو جب میں نے سوال جواب کے موضوع پہ میں بات کر کے سوال جواب کے لیے گیا تو کہتا جی پلٹ کے پہلے مجھ سے سوالات کیے، جو پہلی گفتگو تھی میری۔ پھر جب میں نے کہا آپ اپنا عقیدہ بتا دیجئے، آپ کا عقیدہ کیا ہے، نظریہ کیا ہے، تو یہ بات کو روٹیٹ کرتا رہا۔ جتنی بھی اللہ یاری سے باتیں ہوئیں انہوں نے باتوں کو منگل کیا، جھوٹ بولا، کبھی بھی اوریٹر رکھ کر بیچ میں بات نہیں کی، بلکہ جب میں نے اس سے مناظرے کے لیے پراپر گفتگو کی تو کہتے ہیں جی آپ مشہور آدمی نہیں ہیں، آپ سے کیا بات کی جائے، آپ کو تو کچھ بھی نہیں پتا، آپ سے بات کرنے کا فائدہ نہیں ہے۔ میں نے کہا آپ نہ صحیح کوئی اور شیعہ اسکالر جس کی شان میں گستاخی نہ ہوتی ہو، یہ ذرا ٹائٹل دیکھ لیجئے، یہ میں آپ سے کلپ شیئر کرتا ہوں۔ مطلب مدعا تھا جو آپ نے محمد حجاب کو ایک چیلنج کیا تھا کہ آپ مائنر ایشو ہو، میجر ایشو ہو، سیریز آف ڈیبیٹ رکھیں اور اس کے بعد پھر شروع جو بھی شرائط ہیں وہ بھی ٹرمز اینڈ کنڈیشن وہ طے کریں۔ محمد حجاب کو آپ نے کیا تھا ایک چیلنج، میں اس کا ریفرنس دے رہا ہوں، اس کی بات کر رہا ہوں۔ تو پھر مجھے یہ لگا کہ شاید آپ کے لیے یہ پالیسیز ہیں، دیٹس the ریزن کہ میں نے پھر ایک ویڈیو بنائی اور میں نے کہا کہ اللہ یاری صاحب آپ یا پھر دنیا کا آپ اگر کوئی بہت بڑے عالم ہیں یا آپ کی کنڈیشنز میچ نہیں کرتی مجھ سے بات کرنے کی، تو دنیا کا کوئی بھی شیعہ حسن عشری جو سمجھتا ہے کہ وہ مجھ سے بات کرنے کی میں اس کی کوئی شان میں گستاخی نہیں ہوگی، ٹائم فکس کرے، طے کرے، نہ میں اس کی بات کاٹوں گا نہ وہ میری بات کاٹے، ٹھیک ہے، اور جتنی دیر وہ بات کرے گا اتنی ہی دیر میں بات کروں گا۔ یہ 5-5 10-10 منٹ والی نہ ہو، ایک دفعہ جتنے ایلیگیشنز ہیں ایک کسی پرٹیکولر ٹاپک پر ایک ٹاپک چوز کیا جائے، اس پہ گفتگو کی جائے، اور پھر اس کے بعد بھلے آپ نے کہا تھا محمد حجاب کو آپ نے، یعنی اس صاحب نے مناظرہ نہیں کیا۔ اللہ یاری کبھی ایسے شخص سے گفتگو نہیں کرے گا جس سے شیعہ کتب کے بارے میں نالج ہو، چاہے وہ رامی عیسیٰ ہو یا دیگر حضرات ہوں جنہوں نے شیعہ مسلک کی کتب کی وقت گردانی کی ہوئی ہے۔ حسن اللہ یاری ان سے کبھی گفتگو نہیں کرے گا، کبھی نہیں کرے گا۔ بلکہ اس کے بعد وہ ابو عماد صاحب جو تھے ان سے میری بات ہوئی تو انہوں نے پہلے جو بیچ میں ہمارے علی شیر صاحب تھے، وہ اگر یہ ویڈیو دیکھیں گے تو انہیں اندازہ ہو جائے گا کہ انہوں نے کہا جی نہیں، جو حضرت عائشہ کی گستاخ اہل سنت ہے پہلے یہ موضوع رکھیں گے پھر آپ کے دیگر موضوعات پر آئیں گے۔ تو میں نے کہا ٹھیک ہے۔ تو اس کے بعد دوسرے جب میرا موضوع آیا اس پہ پھر فرار، اب تو وہ اس دنیا میں ہی نہیں رہے، لیکن اس کے جو ساتھ تھے شہباز اصفہانی، فرار۔ مطلب جب ہم کسی موضوع پر بات کریں تو آپ فرار۔ حسن اللہ یاری اب تھمبنیل لگاتے ہیں جی مناظرہ، میری پکچرز لگا کے مناظرہ، شرم کرو، ڈوب مرو، یہ مناظرہ تھا۔ مناظرے کے لیے تو میں نے آپ کو دعوت دی تھی، آپ نے ریجیکٹ کر دیا۔ آج بھی جس طرح آپ نے اس دن بات ہوئی تھی خلافت اور امامت کے موضوع پر، آج بھی اگر شرم حیا ہے تو بیچ میں ایک اوریٹر بٹھائیے، ہم ڈسکشن کر لیتے ہیں خلافت و امامت پہ بھی انشاءاللہ۔ جس طرح آپ نے منہ کی کھائی ہے بنات رسول پہ، آپ نے منہ کی کھائی ہے، اسی طرح خلافت و امامت پر بھی اگر آپ نے پراپرلی گفتگو کی تو انشاءاللہ روز روشن کی طرح یہ چیزیں بھی عیاں ہو جائیں، کیونکہ آپ کا وہ عقیدہ بھی باطل ہے۔ تو ہمت کیجئے، یا تو یہ تھمبنیل لگانا چھوڑ دیجئے، مناظرہ اور بلا وجہ میری پکچرز لے کے آپ لگا رہے ہوتے ہیں، تو شرم کرو، ڈوب مرو، یا تو پراپرلی جس طرح آپ بیچ میں ماڈریٹرز بٹھاتے ہیں ماڈریٹر بٹھائیں اور گفتگو کریں۔ نہیں ہے ہمت کسی اور شیعہ میں، شہباز اصفہانی یا پھر جو ہے وہ زرق نقوی یا پھر جو دیگر یہ جو علماء جن کی ابھی میں نے ویڈیوز تھوڑی دیر پہلے پلے کی، جو ایک بیٹی والے ماننے والے لوگ ہیں، ان کو چاہے خلافت و امامت پہ بحث کرنا چاہتے ہیں، عقیدہ خلافت و امامت پہ یا کسی اور پہ، پراپرلی بیچ میں ایک ماڈریٹر بٹھائیں، ایک پراپر آپ گفتگو کریں، نہ میں آپ کی بات کاٹوں گا نہ آپ میری بات کاٹیں۔ ہر فریق اپنے ٹائم کا پابند ہو، مہذب گفتگو کرے، بد تہذیبی کی کوئی ضرورت نہیں ہے، ایک دوسرے سے مخاطب ہو گئے ابے اوئے ادھر دیکھ، اس طرح کے نازیبہ جاہلانہ گفتگو کی ضرورت نہیں ہے۔ ماڈریٹر بیچ میں بیٹھے ہیں، پبلک سن رہی ہے، آپ اپنے دلائل سامنے لے آئیے، ہم اپنے دلائل سامنے لے آئیں گے، لیٹ دا پیپل جج، لوگ خود ہی دیکھ لیں گے کس کے دلائل زیادہ مضبوط ہیں۔ تو بہرحال حسن اللہ یاری نے الحمدللہ اپنے ایک عقیدے سے رجوع کر لیا ہے۔ دیگر جن لوگوں کو لگتا ہے کہ اللہ کے رسول کی فقط ایک ہی بیٹی تھی تو اپنے شوق پورا کر لیجئے، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے چاہا تو اگر انہوں نے
اللہ تعالیٰ نے ان کے نصیب میں حق قبول کرنا لکھا ہوگا تو وہ بھی اپنے عقائد سے رجوع کر لیں گے۔ رہی بات خلافت و امامت کے موضوع پر، تو حسن اللہ یاری آپ سے ایک دفعہ پھر میں کہتا ہوں کہ اس طرح یہ مناظرے کا ٹائٹل لگانا چھوڑ دیں، شرم کریں، مناظرہ کرنا ہے تو پراپرلی کریں، بٹھائیں بیچ میں اوریٹر، گفتگو کرتے ہیں، نہ میں آپ سے ڈائریکٹلی مخاطب ہوں گا نہ آپ ڈائریکٹلی مجھ سے مخاطب ہوں، آپ اپنے دلائل رکھیں، میں اپنے دلائل رکھوں گا، سمپل، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے چاہا تو یہ موضوع بھی کلیئر ہو جائے گا۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم۔